دارالعلوم دیوبند کے بانیان میں سے ایک بہت بڑا نام ہے ثانی امام اعظم ابو حنیفہ حضرت مولانا مفتی رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کا۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمہ اللہ تعالی کے شیخ تھے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالی۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون تھے۔ حضرت مہاجر مکی رحمہ اللہ فرمانے لگے مفتی رشید احمد تم بیعت کر لو۔ حضرت مولانا گنگوہی نے عرض کیا کہ حضرت میں بیعت کیا کروں گا، مدرس آدمی ہوں، ذکر اذکار کا مزاج نہیں ہے، اور بیعت کی تو آپ فرمائیں کہ ذکر کرو۔ فرمایا میں نے کب کہا ذکر کرو، میں تو کہہ رہا ہوں رشید احمد بیعت کر لو۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کی بیعت کر لی۔ جب رات حضرت کے یہاں ٹھہرے تو حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ نے ہدایات جاری فرمائی کہ ان کا بستر رات میرے کمرے میں لگا دو۔ حضرت گنگوہی رات کو حاجی صاحب کمرے میں سوئے۔ اب حاجی صاحب جو رات کو اٹھے اور ضربیں لگائیں اور ذکر کیا، مولانا گنگوہی بھی اٹھ گئے۔ اب یہ مناسب نہیں سمجھا کہ شیخ اٹھ کے ذکر کر رہا اور میں سویا ہوں۔ حضرت گنگوہی نے بھی ذکر کیا۔ اس رات کو ذکر کی وہ لذت محسوس کی، مولانا گنگوہی رحمہ اللہ نے پھر مرتے دم تک اذکار کو نہیں چھوڑا، مرتے دم تک پھر اذکار کو نہیں چھوڑا، بس پھر مسلسل ذکر فرماتے تھے۔ اب دیکھو مولانا گنگوہی جیسا فاضل آدمی، ہر وقت کتب میں مستغرق رہنے والا، اب جب ذکر کا چسکا پڑا پھر چھوڑا کبھی نہیں۔ میں اس لیے آپ علماء و طلباء سے عرض کرتا ہوں کہ کتب کے ساتھ ساتھ ذکر کا اہتمام فرماؤ۔ ذکر کرنے کا مزاج بن گیا، آپ کو دین کا کام کرنے کا مزہ آئے گا اور دین کے کام کی لذت محسوس ہوگی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے فرمایا کہ آپ خط کیوں نہیں لکھتے، خط لکھا کرو۔ تو انہوں نے اپنے شیخ کو پھر خط لکھا۔ وہ خط تو کافی لمبا ہے، جو یہ فضائل صدقات جلد نمبر 2 میں 2 مکتوب ہیں، اس میں چھپا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھ لیں۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا، اور اس خط میں 2 باتیں ایسی ہیں جو غیر مقلدین کو قابل اعتراض نظر آئی ہیں پورے خط میں۔ ایک کیا کہ مولانا گنگوہی رحمہ اللہ نے اپنے شیخ سے لکھا، بس زیادہ عرض کرنا گستاخی اور شوخ چشمی ہے، یا اللہ معاف فرمانا کہ حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا، جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں، جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں، بس اللہ معاف فرمانا۔ اب کہتے ہیں مولانا گنگوہی اپنی زبان سے اعتراف کرتا ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، اور آپ کہتے ہیں ہمارا وہ ثانی امام اعظم ابو حنیفہ ہے، مفتی رشید احمد ہے، اور دارالعلوم دیوبند کا بانی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے میں جھوٹ بولتا ہوں۔ تو جھوٹ بولنے کا اقرار کر رہے ہیں اور تم اس کو امام ماننے پر تلے ہوئے ہو۔ دیکھو کیسا عجیب آدمی تھا۔ ہم نے کہا اس بنیاد پہ فتویٰ لگانا ہے تو صحیح مسلم میں ایک باب ہے، باب فضل دوام ذکر والفکر فی امور الآخرت والمراقبہ، یہ باب دیکھیں۔ اس کے تحت حضرت امام مسلم رحمہ اللہ ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ملاقات ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا کیف انت یا حنظلہ، اے حنظلہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نافق حنظلہ، میں تو منافق ہوں۔ صدیق اکبر نے کہا سبحان اللہ، ما تقول، آپ کیسی بات فرما رہے ہیں، صحابی رسول اور آپ فرماتے ہیں میں منافق ہوں۔ تو انہوں نے کہا ابو بکر سچی بات یہ ہے، نکون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی کے پاس ہوتے ہیں، اللہ کے نبی جنت اور جہنم کی باتیں فرماتے ہیں، تو ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے جب اپنے آنکھوں سے جنت اور جہنم کو دیکھ رہے ہیں، اور ہماری کیفیت بالکل الگ ہوتی ہے۔ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم اللہ کے نبی کے پاس سے آ جاتے ہیں اور گھر میں اپنی بیوی، اپنے بچے اور ان کاموں میں جگ لگ جاتے ہیں اور مال اسباب کو دیکھتے ہیں، فَنَسِينَا كَثِيرًا، تو پھر ہمیں بہت ساری باتیں بھول جاتی ہیں۔ وہاں جنت اور جہنم ایسے جیسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور گھر میں آ کر جنت اور جہنم یاد بھی نہیں رہتی، تو بالکل دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے حنظلہ جو کیفیت تمہاری ہے وہی کیفیت میری ہے، تو پھر چلیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ یہ دونوں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ، یہ حنظلہ ہے اور یہ کہتا ہے میں منافق ہوں، اور
حضور نے فرمایا حنظلہ تو کیسی بات کرتا ہے؟ ان نے جو بات سیدنا صدیق اکبر سے عرض کی تھی وہی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں عرض کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اِلَّوْ تَدُومُونَ عَلَىٰ مَا تَكُونُونَ عِنْدِي وَفِي الذِّكْرِ لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ فِي الْفُرُشِ وَفِي الطُّرُقِ۔ فرمایا دیکھو جو کیفیت تمہاری میرے پاس ہوتی ہے، اگر یہی کیفیت تمہاری گھر میں بیوی اولاد اور اپنے اسباب مال و دولت کے اندر بھی رہے تو پھر جب تم مدینہ کی گلیوں میں چلو اور تم بستروں پر لیٹو تو تم تے مصافحہ پھر فرشتے کیا کریں۔ معلوم ہوتا ہے جو کیفیت تمہاری میرے پاس ہے یہ کیفیت تمہاری گھر جا کر نہیں رہے گی، کیفیت بدل جاتی ہے۔ اب ہم کہتے ہیں گنگوئی نے فرمایا کہ میں جھوٹا ہوں تو آپ نے فتویٰ لگا دیا، حنظلہ فرماتا ہے میں منافق ہوں تو تم لگاؤ فتویٰ۔ اگر اپنی زبان سے بندہ یہ کہے کہ میں جھوٹا ہوں اللہ معاف فرما دے، اس پر فتویٰ ہے تو صحابی تو کہہ رہے ہیں میں منافق ہوں۔ اب کوئی بندہ تمہیں یہ کہ حضرت حنظلہ خود کو منافق کہہ رہے ہیں اور تم حنظلہ کو صحابی مان رہے ہو، تو اس کا جواب دیں گے نا، وہی جواب مولانا گنگوئی رحمہ اللہ کی عبارت کا بھی نکل آئے گا۔ لیکن آپ جواب اچھی طرح سمجھ لیں، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بات فرمائی وہ اپنے مقام اور منصب کے اعتبار سے تھی کہ انہوں نے تبدیلی کیفیت قلبیہ کو نفاق فرما دیا، کہ ان کا خیال یہ تھا ہماری ہر وقت کیفیت وہ رہنی چاہیے جو اللہ کے نبی کی مجلس میں ہے، ہماری کیفیت بدل گئی ہے، اس پر پریشان ہو گئے، اس کو انہیں نفاق فرما دیا کہ نفاق وہی ہوتا ہے کہ زبان سے کچھ ہو اور دل سے کچھ ہو۔ تو حضور کی مجلس میں کیفیت اور ہے، گھر میں اور ہے، تو کہ ہم منافق تو نہیں ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس کو نفاق نہیں کہتے، یہ تبدیلی کیفیت قلبیہ یہ میری مجلس سے دوری کی وجہ سے ہے۔ ظاہر ہے جو برکات پیغمبر کی مجلس میں ہوتی ہیں وہ برکات وہ بیوی اور بچوں اور دولت کے ساتھ تو نہیں ہو سکتی، یہ تو طبیعی سی بات ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ حضرت گنگوئی نے اسی طرح اپنے مقام کے اعتبار سے فرمایا کہ ہم نے عالم ارواح میں جب اللہ نے فرمایا تھا الست بربکم تو ہم نے بلا کہا تھا، کیوں نہیں؟ تو عالم ارواح میں وعدہ کر کے آئے تھے ہمیشہ آپ کی بات مانیں گے، اور یہ کتنی باتیں جو ہم نہیں مان سکتے، غلط کام کرتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے جھوٹ تو نہیں بولا، ہم نے وہاں کیا کہا تھا اور یہاں کیا کرتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے جیسے میں جھوٹا ہوں۔ حضرت دعا فرما دے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ یہاں یہ بات سمجھیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات فرمائی کہ اِلَّوْ تَدُومُونَ عَلَىٰ مَا تَكُونُونَ عِنْدِي، کہ جو کیفیت تمہاری میری مجلس میں ہے اگر یہی کیفیت ہمیشہ ہر جگہ پر رہے لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، تو پھر فرشتے تم سے مصافحہ کریں، اللہ فرشکم فی طرقکم، تمہارے بستروں پر بھی اور تمہارے راستوں میں بھی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرشتے مصافحہ کیوں کریں؟ یہ بات سمجھ لیں، ایمان تین قسم کا ہے، ایک ہے ایمان انبیاء کا، اور ایک ہے ایمان ملائکہ کا، اور ایک ایمان ہے عام انسان کا۔ انبیاء کا ایمان یہ ہے کہ انبیاء کے ایمان کی کیفیت ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے، اور ملائکہ کا ایمان یہ ہے کہ ملائکہ کے ایمان کی کیفیت وہ ایک جگہ پہ کھڑا رہتا ہے، اور امت کا ایمان یہ ہے اس کی کیفیت کبھی اوپر جاتی ہے اور کبھی نیچے جاتی ہے۔ ایمان نہیں بڑھتا، ایمان کی کیفیت گھٹتی اور بڑھتی رہتی ہے۔ اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں نا کہ الایمان لا یزید ولا ینقص، ایمان زیادہ کم نہیں ہوتا، ایمان کی کیفیت کم زیادہ ہوتی ہے۔ تو میں نے اس لیے بتایا کہ ایمان انبیاء کا یہ ہے کہ جس کی کیفیت ہمیشہ بڑھتی ہے، اور ایمان ملائکہ کا کہ جو ایک جگہ پہ رہتا ہے، اور ایمان عام انسان کا وہ اس کی کیفیت کبھی بڑھ جاتی ہے کبھی کم ہوتی ہے۔ اب اللہ کے نبی نے کیسی عجیب تعبیر اختیار فرمائی ہے کہ جو کیفیت تمہارے ایمان کی میری مجلس میں ہے اگر یہی کیفیت تمہارے ایمان کی بیوی بچوں اور گھر میں ہو تو پھر ملائکہ تم سے مصافحہ کرا۔ کیوں؟ ایمان کی کیفیت کا ایک جیسا ہر جگہ پہ رہنا یہ ایمان امت انسان کا نہیں ہے بلکہ ایمان فرشتوں کا ہے۔ تو پھر تمہاری کیفیت عام انسانوں کے ایمان سے نکل کے فرشتوں والی کیفیت میں چلی گئی، تو پھر تم سے مصافحہ انسان نہ کریں بلکہ فرشتے کریں۔ لیکن تمہاری کیفیت چونکہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے اس لیے تم سے فرشتے مصافحہ نہیں کریں گے
عام انسان ہی کریں گے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔